السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ولاگ میں ہم مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جنگ کی اس وقت کی موجودہ اپڈیٹ کیا ہے، فیضان صاحب سے جانیں گے۔ فیضان صاحب، اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا جو اجلاس تھا اس کا اعلامیہ انتظار بھی نہیں کیا ایران کی جانب سے، اور ایران نے جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے جاری رکھے ہیں۔ اچھا، ایران نہیں، کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو اجلاس تھا نا 12 ممالک کے وزرائے خارجہ سعودی عربیہ ریاض کے اندر اکٹھے ہوئے، تو یہاں پر سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے یہی بات کی گئی کہ دیکھ لو جی، میزائل حملے یہاں پر ایران کو معلوم ہے کہ یہاں پر سفارتکاری کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن کتنا نان سیریس ہے ایران ڈپلومیسی کو لے کر، تو اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے حملے، یعنی کہ ایران نے اس اجلاس کا جو اعلامیہ ہے یا جو اس اجلاس کا رزلٹ ہے اس کا بھی انتظار نہیں کیا، اور ایران کی جانب سے حملے جو ہیں وہ سٹارٹ کر دیے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے فوری طور پر امیڈیٹلی ایسی ریٹیلیشن ایران کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ سر ڈونلڈ ٹرمپ لال پیلا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیشل ایکسپریشنز اب سے کچھ دیر قبل یہ جاپان کی پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر، سر یہ اتنے اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے ہیں نا، جس طرح کی ریٹیلیٹری سٹرائکس تھیں ایران کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ قطر کے اندر دنیا کا سب سے بڑا جو گیس فیلڈ ہے اس کو ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا، 2 ڈائریکٹ ہٹس تھیں میزائلوں کی، اور ان کو قطر کی جانب سے روکنے میں قطر ناکام ہوا، امریکہ یوں کہہ لیں گے ناکام ہوا۔ پھر کویت کے اندر 2 جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، سعودی عربیہ کے اندر آئل ریفائنری کو ٹارگٹ کیا گیا، متحدہ عرب امارات کے اندر جو آئل انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، حائفہ اسرائیل کے اندر جو آئل ریفائنری ہے نا اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، یہ بھی اسرائیل کی سب سے بڑی، لیکن قطر والی تو سر دنیا کی سب سے بڑا یہ گیس فیلڈ ہے۔ جو انرجی کے پرائسز ہیں، جو گیس کے پرائسز ہیں، وہ آسمان کو جا کر لگیں پوری دنیا کے اندر۔ یہ قطر کے اوپر جو ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا نا، تو اس سے ایک میسج تو یہ بھی گیا، اور ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ صرف ہم نے اپنی جو پاور ہے نا اس کی ہم نے صرف ایک جھلک دکھائی ہے، اور اگر ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر حملے جاری رہے تو پھر یہ حملے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ تو صرف جھلک ہم نے دکھائی تھی۔ اور یہ جس طرح کی باتیں سر عرب کنٹریز کی جانب سے کی جا رہی تھی نا اس جنگ کے سٹارٹ ہی سے، کہ جی ایران ہماری بلڈنگز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایران ہمارے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہا ہے، تو یہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ بھائی ہم صرف ٹارگٹڈ سٹرائکس کر رہے ہیں، جہاں جن ہوٹلز کے اندر تم نے امریکہ کے فوجی چھپا رکھے ہیں تو ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، اگر ہم کرنے لگے جس طرح سے تم کہہ رہے ہو کہ ایران یوں کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، تو اگر اس طرح کے حملے ایران کرنے لگا تو ان حملوں کو اور ان میزائلوں کو آپ روک بھی نہیں سکتے۔ اور یہ کل پتہ لگ گیا نا کہ ایران نے بتا کے حملہ کیا کہ ہم یہاں حملے کریں گے، روک کے دکھاؤ، کوئی روک سکا؟ اور یہ اب ان کو امریکہ کے ان درجنوں اڈوں کی ریئلٹی ان کو پتہ لگ جانی چاہیے عرب کنٹریز کو، کہ بھائی اس نے یہ اڈے کیوں بنائے ہوئے ہیں۔ جنگ کے سٹارٹنگ ڈیز میں ڈونلڈ ٹرمپ پہ انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا تھا، ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ بھائی ہمارا ڈیفنس کہاں ہے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹھا کے جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا سے اٹھا کے مانگ تانگ کے ایون کہ یورپ سے بھی لے آیا، یورپ کو یہ ناراضگی ہے۔ اور پھر یہاں پر وہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم وغیرہ ہیں، پھر یوکرین کے ایکسپرٹس ہیں، وہ یہاں پر اس نے ڈپلوائے کر دیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایمرجنسی بنیادوں پر۔ تو اس کا کیا رزلٹ ہے؟ یہ ملٹری بیسز آپ کو کوئی پروٹیکشن دے رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پیٹرو ڈالر سسٹم کے تحت امریکہ نے کہا تھا کہ بھائی آئل ڈالر میں لے گی پوری دنیا، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں پروٹیکشن دیں گے۔ تو یہ ہے جناب وہ پروٹیکشن۔ تو ان کو آنکھیں کھول لینی چاہیے تھی، اور ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جا رہا تھا کہ اس میٹنگ سے اسی طرح کی کوئی بات ان کی جانب سے کی جائے گی کہ بھائی یہ کیا ہے پیٹرو ڈالر سسٹم، کہاں ہے ہماری سیکیورٹی۔ ایران کی جانب سے جس طرح کے سرپرائزز دیے جا رہے ہیں، تو ان کے سر اس اجلاس کے اندر بھی اور اجلاس کے اعلامیے کے اندر بھی بدقسمتی کے ساتھ ان کی جانب سے ایران سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں نا ان کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی گئی کہ دیکھو ایران ڈپلومیسی کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے، دیکھو ایران نے ساری ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں، ہم ریٹیلیشن کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم بلیک میل ہو جائیں گے تو عرب کنٹریز یہ ہیں اور عرب کنٹریز وہ ہیں۔ انہوں نے نہ اسرائیل کا نام لیا، انہوں نے نہ امریکہ کو نام لیا ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ ایران نے آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا ہے، گیس انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا ہے، تو ان کا نام ان کی جانب سے نہیں لیا گیا، اور ایران کو ایک وارننگ چھوڑ کرنا انہوں نے یہ اجلاس ختم کر دیا۔ فیضان صاحب، اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک طرف تو ایران کو کہہ رہے ہیں کہ اب آخری وارننگ ہے، اس کے بعد اگر حملے جاری رہے تو بہت برا ہوگا ایران کے لیے۔
اچھا، یہ اسلامی ممالک میں آپ کو بتا دوں، عرب اسلامک کنٹریز کی جانب سے اب یہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے نا، تو اگر قطری وزیر خارجہ جو اب سے کچھ دیر قبل ترکیہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں، تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ عرب اسلامک کنٹریز ظاہر ہے کہ ٹورڈز ایران یا ٹورڈز اس تنازع، عرب کنٹریز الگ ہیں، اسلامک کنٹریز کو ان کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہوگا، جیسے ترکیہ ہے یا پاکستان ہے، ایون کہ کچھ عرب کنٹریز بھی۔ قطر کی جانب سے اتنا پیارا بیان سامنے آیا، قطری جو وزیر اعظم ہے یا فورن منسٹر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس سب کا الٹیمیٹلی کسے فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو یہ ہے سمجھدار بیان جو ڈر ڈر کر قطر کی جانب سے دیا گیا، اور اتنا بڑا حملہ جھیلنے کے بعد بھی قطر کی جانب سے بیان دیا گیا، تو شاباش بنتی ہے۔ اسی طرح کا سٹانس، اسی طرح کا بیان سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک تو عرب اسلامک کنٹریز ڈیوائیڈڈ ہیں، پھر عرب کنٹریز کے اندر بھی ایران کے معاملے کو لے کر، اس جنگ کو لے کر، اس جنگ میں ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ رہنے کو لے کر وہاں پر بھی تقسیم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور اکرام صاحب، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ سعودی عربیہ کو تو ایک کانفیڈنس ہے، وہ کانفیڈنس آپ کے ملک کا ہے، تو قطر کو کیا کانفیڈنس ہے، یا یو اے ای کو کیا کانفیڈنس ہے، بحرین اور کویت کو کیا کانفیڈنس ہے؟ سر اتنے سے نقشے کے اوپر آپ دیکھیں اور بالکل ایران کے سامنے ہی ہے، اور ایران کی جو انہوں نے دیکھی ہے نا سٹرائک، اسپیشلی گزشتہ روز جو سٹرائکس دیکھی ہیں، تو اس کے بعد سعودی عربیہ تو پاکستان کے کانفیڈنس پر اس طرح کا بیان سعودی عربیہ کی جانب سے دے دیا گیا، لیکن دیگر ایون کہ قطر بھی اس طرح کا بیان نہیں دے رہا۔ سعودی عربیہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اب ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں نا وہ ریسٹور نہیں ہو سکتے۔ الجزیرہ کے اوپر بیٹھ کر ایک سعودی آفیشل کی جانب سے بڑا خطرناک قسم کا بیان دیا گیا۔ سعودی آفیشل نے یہ کہا کہ بھائی اب ایران کے ساتھ تعلقات، صرف ایک آپشن ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات ریسٹور ہو سکتے ہیں۔ تو اینکر نے کہا کہ جناب کیا آپشن ہے؟ تو اس نے کہا جی رجیم چینج، کہ آیت اللہ مجتبی خامنائی یا پھر اس طرح کی ایکسٹریمسٹ لیڈرشپ کے انڈر ایران کے ساتھ تعلقات ریسٹور نہیں ہو سکتے۔ لیکن قطر کی جانب سے کہا گیا، عمان کی جانب سے کہا گیا کہ جی تعلقات ریسٹور ہو سکتے ہیں، یہ جنگ بند ہو سکتی ہے، اور ہمیں سفارتکاری کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایران کا موقف تو درست ہے نا کہ بھائی آپ اپنی ٹیریٹری نہ دیں، آپ اپنا ایئر سپیس نہ دیں، آپ ان کو جگہ نہ دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا، پیٹ ہیگزٹ نے بھی کہہ دیا، آج اپنی میڈیا بریفنگ کے دوران صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، تو پیٹ ہیگزٹ نے کہا کہ عرب کنٹریز ہیں۔ ساروں کے باری باری اس نے نام لیے کہ سعودی عربیہ، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، یہ ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر ایران کے اوپر تو اعتراض نہیں بنتا نا۔ فیضان صاحب، جیسا آپ سعودی عرب کا یہ بیان بتا رہے ہیں، بہت ایک اہم ترین بیان ہے کہ رجیم چینج کی خواہش تو امریکہ اور اسرائیل کی ہے، تو سعودی عرب کی بھی یہی خواہش ہے؟ سر سعودی وزیر خارجہ پتہ نہیں بہت زیادہ اگریسو نظر آ رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج نظر آ رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران کی جانب سے انتظار تو کیا جائے گا ایٹ لیسٹ اس اجلاس کے اعلامیے کا۔ ادھر اجلاس چل رہا تھا اور ادھر جو ہے وہ بمباری ہو رہی تھی، اور سعودی عربیہ کو خبریں مل رہی تھی نا کہ بھائی آئل ریفائنری ہٹ ہو گئی، تو پھر سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے سر یوں کہہ لیں کہ اگر آپ وہ تقریر پوری سنیں تو ککھ نہیں چھوڑا نا۔ سعودی وزیر خارجہ نے تو وہ اگلی پچھلی ساری جو ایران اور سعودی عربیہ کو لے کر جس طرح کی باتیں ہمارے ذہنوں میں ہیں نا، جن کو دور کرنے کی کوشش چائنا کی جانب سے کی گئی، تو وہ سب پر سعودی وزیر خارجہ نے پانی پھیر دیا کہ اصل مسئلہ یہ اڈے نہیں ہیں، امریکہ کے اڈے نہیں ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ اصل مسئلہ ہے ایران کے گروپس جو پورے ریجن کے اندر اس طرح کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، تو وہ امریکہ کے اڈے کریٹ نہیں کر رہے، ایران کے گروپس کریٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اڈوں کو ختم نہیں ہونا چاہیے، ایران کے گروپس کو ختم ہونا چاہیے۔ کون سی اسلامی یونٹی کی بات ایران کرتا ہے؟ یہ بھی سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کو تو سوٹ نہیں کرتی یہ باتیں اسلامی یونٹی والی۔ یہ جو ڈویژن ہے، یہ جو خطے کو تقسیم کر رکھا ہے، وہ ایران کے گروپس نے تقسیم کر رکھا ہے، تو گروپس کو ختم کرو۔ اور اس طرح کی ایگریسو ٹون میں سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، پھر دھمکی بھی دی گئی، وارننگ بھی دی گئی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سوال بہت زیادہ ویورز کی جانب سے بھی ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، اور جو حوثی ترجمان ہے نا، ان کی جانب سے یہی کہہ کر انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ جناب بہت زیادہ یہ کویشچن ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ حوثی کہاں ہیں، حوثی مجاہدین کہاں ہیں۔ اگر آپ ایران کے ریزسٹنس کو دیکھیں نا، ان سارے گروپس کو دیکھیں، تو حوثی جو ہیں وہ
सबसे तगड़ा ग्रुप साबित हुआ 12 रोज की जंग के दौरान या फिर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग के दौरान। तो हौसी तर्जमान की जानिब से कहा गया कि हम जो है वो देख रहे हैं, सूरत हाल को देख रहे हैं, और हौसी मुजाहिदीन की जानिब से पहले सर ये बयान सामने आया था कि इन केस ऑफ सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज अगर ईरान के साथ डायरेक्ट होते हैं ना, तो ये फ्रंट खुल जाएगा, बहुत बड़ा फ्रंट है। और सऊदी अरेबिया के साथ माजी में भी हौसियों की जानिब से, और ये सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने हौसियों का भी नाम लिया है, यमन का भी नाम लिया कि यमन को तकसीम कर रखा है, लबनान को तकसीम कर रखा है, शाम को तकसीम कर रखा था ईरान ने। यानी कि इस लेवल पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा चले गए ईरान के साथ अपने इख्तलाफात को लेकर, कि वो सारा कुछ जो है ना वो चाइना की जानिब से जो कोशिशें की जा रही थी तो उस पर पानी फेर दिया। इस चीज़ को नहीं लाए सामने कि ये क्यों कर रहा है ईरान की जानिब से, क्यों आपके गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। अभी तक तो नहीं किया था, 20वां रोज है जंग का, तो इसराइल का भी तो नाम ले लेते ना, जैसे कतर ने लिया है नाम इसराइल का कि बड़ा गलत किया है। कतर की जानिब से ईरान के गैस फील्ड को टारगेट नहीं करना चाहिए था, जुड़े हुए हैं ना कतर और ईरान का जो गैस फील्ड है ना, ये एक ही है, एक्चुअली नाम डिफरेंट है। ये नक्शे के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, तो कतर को पता था कि भाई अब हमें म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। तो सऊदी अरेबिया की जानिब से एटलीस्ट आप ये तो कह देते ना कि भाई इसराइल ने ये किया तो ईरान ने रिटेलिएशन में ये गलत किया। और इसराइल का नाम ही नहीं जब आप लेंगे तो आपका मौक़िफ़ तो बिल्कुल वन साइडेड है ना। फैज़ान साहब, तो ये जंग जो है वो बढ़ सकती है अगर सऊदी अरब की ये जो टून है उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का भी किरदार इसमें होगा? अच्छा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने, इजिप्ट के वज़ीर ख़ारजा ने इस इजलास के बाद ईरान के साथ टेलीफोन पर बात की है। ज़ाहिर है कि ये मैंने आपको बताया ना कि दरमियान में अरब इस्लामिक कंट्रीज़ को एक स्टांस इनका नहीं है टुवर्ड्स दिस जंग। इवन के अरब कंट्रीज़ भी, कतर जैसे जो अरब कंट्रीज़ हैं, ओमान जैसे जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनकी जानिब से भी डिफरेंट एक स्टांस सामने आ रहा है कि ये जंग अगर बढ़ी या फैली तो वो किसके फ़ायदे में जाएगी? उसके फ़ायदे में जाएगी जिसकी कोई हिकमत अमली, अभी तक कोई हिकमत अमली कामयाब नहीं हुई, तो उसकी ये हिकमत अमली कामयाब होने देंगे आप कि भाई मेरे से तो कुछ नहीं बिगड़ रहा ईरान का, तो ऐसा करते हैं कि इनको आपस में ही लड़वा देते हैं। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि इसराइल की जानिब से ये यहाँ पर तीली लगाई गई ईरान की वार्निंग के बावजूद कि मेरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करोगे तो मैं तुम्हारे से बदला लूंगा, मैं रीजन को आग लगा दूंगा। ये तब कहा था ईरान ने जब इसराइल की जानिब से ईरान के ऑयल पर हमला किया गया था ना, तो इसराइल ने कहा कि ठीक है अब कोई हिकमत अमली काम नहीं कर रही तो लो जी तीली लगा दी, और ईरान ने रिटेलिएट किया और अरब कंट्रीज ने उसी तरह का रद्द अमल दिया। सऊदी अरेबिया ने जिस तरह का रद्द अमल इसराइल है वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये इस जानिब नहीं जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे इस्लामिक अरब कंट्रीज हैं खुशकिस्मती के साथ कि वो मामले को इस जानिब जाने से रोक रहे हैं। फैज़ान साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को मना कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये हिकमत अमली भी कामयाब नहीं है, तो अब क्या हिकमत अमली होगी? सर ये हिकमत अमली इतनी बुरी तरह से नाकाम हुई है ना डोनाल्ड ट्रंप की, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सर ये जब कोई भी इससे मुलाकात करने के लिए आता है ना व्हाइट हाउस, और अगर वो कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा हो, जैसे जापान की वज़ीर आज़म जापानीज बोल रही थी, तो इटली की वज़ीर आज़म आती हैं या दीगर कंट्रीज़ के आते हैं ना जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वाह 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 कैसी अजीब ज़बान है, कैसी प्यारी ज़बान है, इस तरह से हंसी मजाक करता रहता। आज तो इसके सारे यूँ कह लेंगे रंग उड़े हुए थे, और ये नज़र आ रहा है कि मैं दिखा रहा हूँ व्यूवर्स को कि इसकी जानिब से जिस तरह की इसकी शक्ल थी, जिस तरह की इसकी बॉडी लैंग्वेज की थी, भाई F-35 तैयारा उड़ाया है, और इसको ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही खबर मिली है कि F-35 तैयारा उड़ गया ईरान की फिजाओं में। ये बड़ा खतरनाक है भाई, F-35 तैयारों पर ही तो आप पकड़ रहे हैं ना, आप कोई जमीन पर तो नहीं आए ना मुकाबला करने के लिए, आप तो फिजा से बमबारी करते हैं और निकल जाते हैं। तो F-35 तैयारा अगर ईरान ने उड़ा दिया तो फिर समझें कि अब लाइन लग जाएगी F-35 तैयारों की, जिस पर ये बहुत ज्यादा करता है। पुतिन को दिखा रहा था कि देखो मेरे F-35 तैयारे। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब ये हिकमत अमली भी डोनाल्ड ट्रंप की गई, इसने इसराइल को खुद मना कर दिया कि भाई रहने ही दे तू। इसराइल ने इसको कहा था रजीम चेंज हो जाएगा, आयतुल्लाह अली खामनाई को टारगेट कर देते हैं, ये चल पड़ा, कोई रजीम चेंज नहीं हुआ। इसराइल ने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर दिया, ईरान ने कहा कि खबरदार, ये इसने फिर इसराइल को उस हिकमत अमली से भी मना कर दिया। अब गैस फील्ड को टारगेट किया गया, ईरान ने जिस तरह का रिटेलिएट किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को इससे भी मना कर दिया कि भाई गैस पे टारगेट ना करना। अब ये कुछ डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं इकराम साहब। सबसे पहले इसको इसके एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कहा गया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो खुलवाओ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगी
اتحادیوں کو सांस آएगा तो फिर वो इत्तेहादी आपके साथ कोई इस तरह की जो कार्रवाई है ना उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। अभी तो उनको लाले पड़े हुए हैं अपनी गैस के, अपने ऑयल के, यूके हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, सर ये जापान वगैरह, साउथ कोरिया, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जापान की वज़ीर आज़म यहाँ पर इसीलिए आई हुई थी कि जनाब हम आपके साथ हैं, लेकिन बड़े नखरों टखरों के बाद जो इसके इत्तेहादी हैं ना वो इकट्ठे हो रहे हैं एक एक करके। यूके, फ्रांस वगैरह की जानिब से भी एक बयान सामने आया कि ठीक है कुछ करते हैं आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए। तो आबनाए हुर्मस को सबसे पहले इनका फोकस ये है कि आबनाए हुर्मस को खुलवाया जाए। फिर उसी तरह की बातें इसकी जानिब से भी, पीट हेग्सेट की जानिब से भी उसी तरह की बातें की जा रही हैं कि जी आइलैंड को हम यूं कर देंगे और ये कर देंगे। खार्ग आइलैंड जाहिर है कि जो ईरान की यूं कह लें कि बैकबोन है, लाइफ लाइन है, वो खार्ग आइलैंड है। और खार्ग आइलैंड के ऊपर हमले की, कब्जे की बातें, फौजी भेजने की बातें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर सवाल पूछा गया, एक जापानीज सहाफ़ी की जानिब से इस तरह का सवाल पूछा गया कि जी अगला मंसूबा क्या है, अगला मिशन क्या है, अपने इत्तेहादियों को क्यों नहीं बताते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सर ऐसा जवाब दिया है ना कि इंटरनेशनल मीडिया भी हैरान है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि तुमने पर्ल हार्बर के ऊपर हमला करने से पहले हमें बताया था, तो इस तरह के हमले करने से पहले बताया थोड़ी करते हैं। पर्ल हार्बर, मालूम होगा व्यूवर्स को कि जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया था, तो जवाब में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम मार दिए थे। तो उस पर्ल हार्बर की मिसाल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी अगली स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन इनकी अगली स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया कि आबनाए हुर्मस को खुलवाए बगैर या फिर ईरान की जो पावर है उसको डैमेज किए बगैर, जिसको लेकर दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं कि जी 80%, 90%, 95%, और जब भी ये इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं ईरान के खिलाफ तो आगे से 2 गुना 3 गुना बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है। नए नए मिसाइल ईरान की जानब से सामने आ जाते हैं। तो अब ये एक तो आबनाए हुर्मस और दूसरा जो ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो इनको समझ नहीं आ रही कि भाई ये जितनी हम डैमेज करने की कोशिश करते हैं ये उतनी बढ़कर कैसे सामने आ रही है। तो इनको कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं यूक्रेन के सदर की जानिब से भी, फिर इसराइल को भी कुछ इंटेलिजेंस मिल रही है। यही वजह है कि इसराइल की जानिब से आज पहली मर्तबा इकराम साहब कैस्पियन सी के अंदर जो ईरान की नेवी वगैरह है ना और एसेट्स हैं उनको इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया है। तो ये एक नई हिकमत अमली है कि 12 रोज़ की जंग के दौरान भी और इस जंग के इस 20 रोज़ के दौरान भी कैस्पियन सी को पहले इसराइल और अमेरिका की जानिब से टारगेट नहीं किया गया। फैजान सर, कैस्पियन सी जो है वो तो रूस को बॉर्डर करता है। कैस्पियन सी सर रूस को भी बॉर्डर करता है, अजरबैजान, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज 2 हैं मेरा ख्याल है, फिर ईरान को भी बॉर्डर करता है। और यही वो रूट है यूक्रेन के मुताबिक या फिर इनको मिलने वाली इंटेलिजेंस के मुताबिक यही वो रूट है जिसकी वजह से जितने आप ईरान के ड्रोन्स तबाह करते हैं तो उतने बढ़कर ईरान के ड्रोन्स जो है वो सामने आ जाते हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा ना कि भाई रशिया का ड्रोन है, मेरे एक्सपर्ट्स ने मुझे बता दिया। तो ये जो रूट है ना वो एक ईजी रूट है जाहिर है रशिया और ईरान के दरमियान। तो ये इस वजह से शायद इसराइल की जानिब से कैस्पियन सी को टारगेट किया गया। जो ईरान के नेवल बोट्स वगैरह हैं, जो जहाज़ वगैरह हैं, उनको इसराइल की जानिब से कहा गया कि हमने टारगेट किया है ताकि ये सप्लाई लाइन अगर ये है तो ये सप्लाई लाइन टूट जाए। ईरान की जो स्ट्रेंथ है, जो मिसाइल हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो किसी तरह की कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन ईरान की तैयारियां सर दहाइयों पर मुहित तैयारियां, और वो तैयारियां नज़र आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे के ऊपर नज़र आ रही हैं ईरान की वो तैयारियां कि ईरान की जानिब से सर ये जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया ना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, भाई फिर नया मिसाइल कासिम था ना वो तो उसके बाद एक और नया मिसाइल ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया गया। नहीं रोक सका भाई ये जो अरब कंट्रीज इस तरह की बातें, इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे थे ना कि मैंने 200 गिरा दिए, मैंने 250 गिरा दिए, तो कहाँ है भाई वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप अपने इस गैस फील्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर ये कौन सी प्रोटेक्शन है जिस पर आपने पेट्रो डॉलर जो डील की थी, तो उससे तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए। ईरान ने बता के हमला किया ना, उसके बावजूद अगर वो नहीं अपने दिफा कर सके तो इससे बड़ी और क्या हजीमत होगी इतनी हजीमत। और देखें आप उसका जिक्र भी नहीं कर रहे ना, अमेरिका से अंदर खाने शिकायतें इनकी जानिब से की जा रही होंगी। वो तो डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल पे नजर आ रहा था कि इसको किस तरह का म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है। सर इस तरह का म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है कि ये 6 लाशें रिसीव करके आया है। इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल साइलेंट है। मुझे कहीं से उड़ती उड़ती ये खबर मिली, मैंने बहुत ज़्यादा कंफर्म करने की कोशिश की कि यार ऐसा नहीं हो सकता, सारा इंटरनेशनल मीडिया खामोश है
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس نے 6 لاشیں ریسیو کی ہیں. پھر یہ خبر جو ہے وہ بہت زیادہ سرچ کرنے کے بعد اس کو میں نے ویریفائی کیا, اور امریکہ کا میڈیا, مغربی میڈیا اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا جس طرح سے پہلی 6 لاشوں کو رپورٹ کیا تھا نا. پرانی ویڈیو دکھا رہا ہوں. اس دفعہ انہوں نے اجازت نہیں دی میڈیا کو, اور یہ سائلنٹلی 6 لاشیں ریسیو کر کے آ گیا کہ جی فیملی کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جناب سیریمنی وغیرہ نہیں کرنی. اب اس میں پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے فیملی کی جانب سے. تو اس طرح کی سیریمنی, اگر ان کے بچے آ رہے ہیں, ایک جنگ میں مارے گئے ہیں اور وہ آ رہے ہیں, تو اس طرح کی سیریمنی سے اگر اس فیملی کی جانب سے منع کیا جا رہا ہے تو عجیب ہی بات کی ہے یہ پینٹاگون نے. بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی لاشوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح کا رد عمل سامنے آیا تھا امریکیوں کی جانب سے جب اس نے پہلی لاشیں ریسیو کی تھی کہ لو جی لاشیں ریسیو کر رہا ہے, اسرائیل کی جنگ ہے اور ہم اپنے لاشیں ریسیو کر رہے ہیں. تو اب مزید یہ بتا رہا ہے, امریکہ کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جی 6 لاشیں آئی ہیں. اب وہ 6 آئی ہیں یا 60 آئی ہیں وہ تو پھر امریکہ کو پتہ یا ایران کو پتہ. تو یہ تو ان کی جانب سے تو اب اس طرح سے کوریج کی اجازت بھی نہیں دی گئی. اب دیکھیں گے کیونکہ مزید بھی لاشیں آنی ہیں, تو دیکھیں گے کہ اب یہ فیملیز جو ہیں ان فوجیوں کی وہ اسی طرح کی ریکویسٹ کرتی رہیں گی, اور یہ ہڈن اس طرح کی لاشیں ڈونلڈ ٹرمپ ریسیو کرتا رہے گا. بہرحال ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر, ایسا سرپرائز تو نہیں تھا یہ ایران کا. ایران نے بزدلانہ کارروائی تو نہیں کی, اسرائیل اور امریکہ کی طرح بتا کے کی. تو روک کیوں نہیں سکے جو امریکہ کے ڈیفنس سسٹمز ہیں, وہ روک کیوں نہیں سکے ایران کے میزائلوں کو؟ تو یہ پوچھنا چاہیے عرب کنٹریز کو. فیضان صاحب زمینی حملے کی جو بات کر رہے ہیں تو زمینی حملہ کریں گے امریکہ کی جانب سے؟ زمینی حملے کی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ آپشن یہی ہے امریکہ کے پاس کہ یا تو ایران کے مطالبات مان لے, شکست کو تسلیم کر لے اور اس جنگ کو بند کر دے, یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ جناب آپ زمینی حملے کی طرف جائیں. تو انٹرنیشنل میڈیا اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ زمینی حملے کی طرف جائے گا. پیٹ ہیگزٹ بھی اس طرح کے ہنٹس دے رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آئلینڈ, ایران کی سرزمین کے اوپر, مین لینڈ کے اوپر تو قدم نہیں رکھے گا, اس آئلینڈ پر قدم رکھنے کا ان کا منصوبہ ہے. اگین عرب کنٹریز کی ٹیریٹری کو, کویت کو استعمال کرتے ہوئے یہ اس طرف جائیں گے, آئلینڈ کی طرف جائیں گے. ہزاروں فوجی, انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ نے ہزاروں فوجیوں کو مڈل ایسٹ موو کر دیا ہے. تو یہ زمینی حملے کا تو ان کا منصوبہ ہے. ہزاروں فوجی جو رپورٹ کر رہے ہیں, تو آگے لاکھوں انتظار کر رہے ہیں. ایران کی جانب سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی, اور ایران نے اس ویڈیو کے اندر یہ پیغام دیا کہ ہم تو سالوں سے اس لمحے کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ ہماری سرزمین کے اوپر قدم رکھے اور ہم امریکہ کا قبرستان بنا دیں ایران کو. فیضان صاحب بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ویورز, موجودہ جو ٹینشنز اور جو جنگ کی صورتحال ہے, اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی, آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا؟ کمنٹس کے ذریعے اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ نگہبان.